بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب شرح قائد کے سبق نمبر 44 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا والعالم کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق عن صورت کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعالم ای ما سوى اللہ تعالی من الموجودات مما يعلم به الصانع يقال عالم الاجسام وعالم الاعراض وعالم النباتات وعالم الحيوان الى غیر ذلك، فتخرج صفات اللہ تعالی لأنها ليست غير الذات كما أنها ليست عينها بجميع أجزائه من السماوات وما فيها والأرض وما عليها محدث أي مخرج من العدم إلى الوجود، بمعنى أنه كان معدوما فوجد، خلافا للفلاسفة حيث ذهبوا إلى قدم السماوات بموادها وصورها وأشكالها، وقدم العناصر بموادها وصورها، لكن بالنوع بمعنى أنها لم تخلق قط عن صورة۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور عالم یعنی موجودات میں سے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہیں کہ جن کے ذریعے صانع کو جانا جاتا ہے، کہا جاتا ہے ان کو عالم الاجسام، عالم الاعراض، عالم النباتات اور عالم الحیوان وغیرہ۔ فتخرج پس خارج ہو گئیں اللہ تعالیٰ کی صفات، اس لیے کہ وہ صفات غیر ذات نہیں ہیں، جیسا کہ وہ عین ذات نہیں ہیں۔ بجمیع اجزائہ، عالم اپنے تمام اجزاء کے ساتھ، یعنی آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اور زمین اور جو کچھ اس کے اوپر ہے، محدث ہیں، ای مخرجم یعنی ان کو نکالا گیا ہے عدم سے وجود کی طرف، اس معنی میں کہ پہلے معدوم تھا فوجیدہ پھر پایا گیا، خلافا للفلاسفہ برخلاف فلاسفہ کے، اس حیثیت سے کہ وہ آسمانوں کے اپنے مادوں اور صور جسمیہ اور شکلوں سمیت قدیم ہونے کی طرف، وقدم العناصر اور عناصر اور ان کے مادوں کے قدیم ہونے اور ان کی صورت جسمیہ کے قدیم ہونے کی طرف گئے ہیں، لیکن قدیم بن نو ہونے کی طرف گئے ہیں، اس معنی میں کہ عناصر کبھی صورت سے خالی نہیں ہوئے۔ آج ہمارے سبق نمبر 44 میں ایک نئی بحث کی ابتدا ہو رہی ہے۔ الکلام فی حدوث العالم، عالم اور اس کے حادث ہونے کا بیان، کہ عالم حادث ہے۔ یہ ایک نیا موضوع ہے جس سے آج شروع کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اس پر تفصیلی گزارشات ہم پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے عالم کسے کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شارح کا قول ما سوى اللہ تعالی من الموجودات، یہ عالم کی تفسیر ہے، یعنی عالم نام ہے ان موجودات کا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہیں۔
عالم فاعل کے وزن پر ہے، اور یہ اسم اعلیٰ کے اوزان میں سے ایک وزن ہے، جس طرح تابع اور خاتم ٹھپا اور مہر لگانے والی چیزوں کے نام ہیں، اسی طرح لغت میں عالم نام ہے ہر اس چیز کا جس کے ذریعے کسی شے کو جانا جائے، جس کے ذریعے کسی دوسری چیز کو معلوم کیا جائے۔ مگر عرف میں عالم خاص ایسی شے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے صانع عالم کو جانا جائے کہ اس عالم کا بنانے والا کون ہے، اس کو پہچانا جائے۔ اور چونکہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، خواہ وہ ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول، ان میں سے ہر ایک کے اندر صحیح غور و فکر کرنے سے، کہ انسان سنجیدہ ہو کر اگر اس میں غور و فکر کرتا ہے تو اس سے صانع کے وجود کا علم ہوتا ہے۔ اس لیے تمام موجودات اور پوری کائنات کو عالم کہا جاتا ہے۔ لغوی اعتبار سے ہر جزئی کو عالم کہہ سکتے ہیں، عالم زید، عالم خالد وغیرہ، مگر اس کا استعمال جزیات میں نہیں ہوتا بلکہ اجناس میں ہوتا ہے، کہ عالم اجسام، عالم اعراض، عالم حیوان وغیرہ۔ فیا عجبا کیف یعصی الالہ ام کیف یجحدہ الجاحد وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ اور کسی نے فارسی زبان میں بڑا اچھا جملہ کہا ہے، ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ گوید۔ بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ عالم کا اطلاق صرف ذوی العقول پر ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں پر ہوتا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ عالم اللہ کے سوا موجودات کے اجناس کے مجموعہ کا نام ہے، اس لحاظ سے مجموعہ اجناس پر ہی عالم کا اطلاق ہوگا، ہر جنس کو ہم عالم نہیں کہیں گے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عالم کل یعنی مجموعہ اجناس اور جز یعنی ہر جنس کے درمیان قدر مشترک کا نام ہے، اور وہ قدر مشترک ما سوی اللہ ہونا ہے، کیونکہ جس طرح مجموعہ اجناس پر ما سوی اللہ صادق ہے، ہر جنس پر بھی صادق ہے۔ اس بنا پر عالم کا اطلاق کل یعنی مجموعہ اجناس پر بھی ہوگا اور جز یعنی ہر جنس پر بھی ہوگا۔ یہ دوسرا قول اصح قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ عالم کی جمع عالمین اور عوالم آتی ہے۔ اگر عالم مجموعہ اجناس کا نام ہوتا تو اس کی جمع نہ آتی، کیونکہ جمع تو اس کی آتی ہے جس کے لیے افراد ہوتے ہیں، اور مجموعہ جو ہوتا ہے اس کے اجزاء ہوتے ہیں، اس کے افراد نہیں ہوا کرتے۔ ما سوی اللہ، ما سوا کی قید سے عالم کی تعریف سے اللہ تعالیٰ کی صفات خارج ہو جائیں گی، کیونکہ سوا کے معنی غیر کے ہیں، بس ما سوا کا لفظ انہی چیزوں کو شامل ہوگا جن کو غیر اللہ کہا جاتا ہے، اور صفات باری تعالیٰ کو غیر اللہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اشاعرہ کے نزدیک ذات باری تعالیٰ اور اس کی صفات میں جس طرح عینیت یعنی اتحاد نہیں، اسی طرح ان کے اندر غیریت بھی نہیں ہے۔ شارح رحمہ اللہ نے عالم کی اضافت مختلف اجناس کی طرف کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عالم مجموعہ اجناس کا نام نہیں بلکہ قدر مشترک کا نام ہے، اس کا اطلاق ہر جنس پر ہوگا۔ نیز صرف اجناس کی طرف اضافت کر کے اس بات کی طرف واضح اشارہ کیا ہے کہ عالم کا اطلاق اجناس پر ہی ہوگا، افراد پر نہیں، لہذا عالم زید وغیرہ نہیں کہا جائے گا۔ محدث متکلمین کے نزدیک حدوث کے معنی ہیں کسی شے کے وجود سے پہلے عدم کا ہونا، اور محدث یا حادث وہ شے ہے جو عدم سے وجود میں آئے،
یعنی پہلے وہ معدوم تھی پھر اس کو وجود دیا گیا ہو تو اس کو محدث کہتے ہیں۔ اور قدیم اس کو کہتے ہیں جس کے وجود کی کوئی ابتدا نہ ہو، یعنی جو ہمیشہ سے موجود ہو۔ اصطلاح میں حیولہ اجسام طبعیہ کا وہ جوہری جز ہے جو بذات خود نہ تو متصل ہے، نہ منفصل، نہ واحد، نہ کثیر، اور نہ ہی اس کی کوئی خاص شکل و صورت ہوتی ہے، مگر وہ ان صفات میں سے ہر ایک کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جیسے مٹی کا گارا کہ اس کی کوئی خاص صورت نہیں ہوتی مگر اس میں ہر صورت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس سے آپ جو بنا لیں۔ اور یہ حیولہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اصل اور مادہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ صورت کی جمع ہے، صورت سے مراد صورت جسمیہ اور نوعیہ دونوں ہیں۔ صورت جسمیہ فلاسفہ کے نزدیک اجسام طبعیہ کا وہ جوہری جز ہے جو حیولہ میں حلول کیے ہوئے ہوتا ہے اور اس میں تقاطع کرنے والے ابعاد ثلاثہ یعنی طول، عرض اور عمق فرض کیے جا سکتے ہیں، جبکہ صورت نوعیہ جسم طبعی کا حیولہ اور صورت جسمیہ کے علاوہ یہ وہ جوہری جز ہے جس کے ذریعے اجسام طبعیہ مختلف انواع میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک نوع دوسری نوع سے ممتاز ہوتی ہے۔ مثلا جسم کی انواع حیوانات، نباتات اور جمادات ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کی مختلف انواع ہیں، تو یہ سب انواع و اقسام جس کے ذریعے وجود میں آتی ہیں۔ اسی طرح آسمان، زمین اور انسان، فرس، بکر وغیرہ کو جو چیز ایک دوسرے سے ممتاز کرتی ہے اسے صورت نوعیہ کہتے ہیں۔ خلافاً للفلاسفہ، برخلاف فلاسفہ کے، یعنی فلاسفہ کا اس میں اختلاف ہے، وہ عالم کو تمام اجزاء کے ساتھ حادث نہیں مانتے بلکہ وہ عالم کی بعض چیزوں کو، مثلا آسمانوں کو، ان کے مادوں، صورتوں اور شکلوں کے ساتھ قدیم مانتے ہیں۔ اسی طرح عناصر اربع کو ان کے مادوں اور صورتوں کے ساتھ قدیم مانتے ہیں۔ عناصر یہ جمع ہے عنصر کی، اور عنصر کے لغوی معنی اصل کے ہیں، اور اصطلاح میں عنصر اس بسیط اصل کو کہتے ہیں جس سے تمام مرکبات وجود میں آتے ہیں۔ قدیم فلاسفہ کے نزدیک عناصر 4 ہیں: آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ ان کے نزدیک موالید ثلاثہ یعنی حیوانات، نباتات اور جمادات انہی 4 چیزوں سے مرکب ہوتے ہیں، اس لیے ان کو عناصر کہا جاتا ہے۔ لیکن بالنوع، اس کی تشریح سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ حکماء کے نزدیک عناصر کی صورت جسمیہ قدیم بالنوع ہے، یعنی نوع کے اعتبار سے قدیم ہے، اور صورت نوعیہ قدیم بالجنس ہے۔ دوبارہ غور کیجئے، حکماء کے نزدیک عناصر کی صورت جسمیہ قدیم بالنوع ہے اور صورت نوعیہ قدیم بالجنس ہے، یعنی عناصر کی ایک صورت جسمیہ ہے اور ایک صورت نوعیہ ہے۔ تو جو صورت جسمیہ ہے یہ قدیم بالنوع ہے اور جو صورت نوعیہ ہے یہ قدیم بالجنس ہے۔ اب صورت جسمیہ کے قدیم بالنوع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس کے افراد تو فنا ہوتے رہتے ہیں، مگر ایک فرد کے فنا ہونے کے بعد اس کی جگہ پہ دوسرا فرد فوراً پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے عناصر صورت جسمیہ سے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ مثلا ایک گلاس پانی کو 2 گلاسوں میں کر دیا تو پانی کی پہلی صورت جسمیہ تو فنا ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی دوسری
2 پیدا ہو گئیں، پس افراد تو حادث ہوئے لیکن نوع باقی رہی، اس لیے وہ قدیم ہے۔ اور صورت نوعیہ کے قدیم بالجنس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انواع تو فنا ہوتی رہتی ہیں، مگر ایک نوع کے فنا ہونے کے بعد دوسری نوع فوراً پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا پانی جب بخارات کی شکل میں ہوا بنتا ہے تو پانی کی صورت نوعیہ معدوم ہو جاتی ہے اور ہوا کی صورت نوعیہ پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے عناصر صورت نوعیہ سے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ بس صورت نوعیہ کی انواع تو حادث ہیں، مگر اس کی جنس قدیم ہے کیونکہ وہ ہر حال میں باقی رہتی ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالی نے ما سوی اللہ کی یہ تقسیم کی ہے، اور اس تقسیم کو ایک نقشے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ امید ہے اس سے ما سوی اللہ جو کچھ ہے اس کائنات میں اس کو سمجھنا آسان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ ہے 3 حالتوں سے خالی نہیں، یا وہ متحیز ہوگا، یا متحیز کی صفت، یا تیسری صورت کہ نہ وہ متحیز ہوگا اور نہ ہی کسی متحیز کی صفت ہوگا۔ متحیز کسے کہتے ہیں؟ تحیز اصل میں کہتے ہیں کہ اشارہ حسیہ کو قبول کرنے کے لائق ہونا، یعنی ہاتھ سے، آنکھ سے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ممکن ہو۔ تحیز بمعنی تمکن، یعنی کسی جگہ میں ہونا۔ تو باقی آسان الفاظ میں کہ حیز مکان، متحیز مکین، تحیز مکین کا مکان میں ہونا، اس سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اس کو۔ اگر وہ متحیز ہو تو پھر اس کی 2 حالتیں ہوں گی، یا قابل تقسیم ہوگا یا ناقابل تقسیم۔ اگر قابل تقسیم ہے تو پھر وہ جسم ہے تو پھر اس کی 2 حالتیں ہوں گی، علوی ہوگا یا سفلی ہوگا۔ تو علوی جیسے افلاک، عرش، کرسی، لوح، قلم وغیرہ۔ سفلی ہو تو پھر اس کی 2 حالتیں ہوں گی، بسیط ہوگا یا مرکب ہوگا۔ بسیط سے مراد عناصر 4 آگ، پانی، ہوا، مٹی، اور اگر مرکب ہو تو مرکب سے مراد موالید ثلاثہ، یعنی حیوانات، نباتات، جمادات۔ اور اگر دوسری حالت ہو کہ متحیز کی صفت ہو تو پھر وہ آراز کہلائے گا۔ تیسری حالت کہ نہ متحیز اور نہ ہی کسی متحیز کی صفت، تو یہ عالم الارواح ہے، اس کی بھی 2 حالتیں ہیں، علوی یا سفلی۔ اگر علوی ہو تو پھر اس کی 2 حالتیں ہوں گی، اجسام سے متعلق ہوگا یا اجسام سے غیر متعلق۔ تو اگر اجسام سے متعلق ہو تو ارواح فلکیہ، اور اجسام سے غیر متعلق ہو تو ارواح مقدسہ جیسے فرشتے۔ اور اگر سفلی ہو تو پھر اس سفلی میں اگر وہ نیک ہوں تو جنات، اگر شریر ہوں تو شیاطین۔ تو اس تقسیم سے امام رازی رحمہ اللہ نے ما سوی اللہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ہمارا سبق اسی پر مکمل ہوا۔